اور اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے بھی کر دی گئی. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن والموانئ. Egypt's stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سائٹ ان سائٹ. ایک طویل عرصے کے بعد ہم دوبارہ پروگرام سائٹ ان سائٹ کے اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں. اس پروگرام میں ہم ملکی، علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال اور منظرنامے پر گفتگو کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو تجزیہ آپ کے سامنے لے کر آئیں اس میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں اور حقیقت سے قریب تر جو تجزیہ ہے وہ آپ سب کی خدمت میں ہم پیش کریں. آج کے پروگرام میں ہم جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور موجودہ جو سیاسی ہلچل ہے، خاص طور پر تحریک عدم اعتماد اور اس سے جڑے تمام ڈائنامکس، اس سے پس پردہ جو اس کے محرکات اور اس کی تمام جو ڈائمنشنز ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم اس کو کور کریں. آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. خالد صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. جو حضرات نواز اسٹوڈیوز اور خلافت میڈیا کے ریگولر ویورز ہیں، خالد صاحب کی ذات جو ہے ان کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. گزشتہ 30 سال سے تعلیم و تعلم قرآن سے وابستہ ہیں اور حالات حاضرہ پر بھی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو چلیے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور خالد صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. خالد صاحب، وطن عزیز میں جو سیاسی دائرے وجود میں آتے رہتے ہیں، تو اسی طرح سے ایک اور بڑے اہم مقام پر معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ آ کھڑی ہوئی ہے. اور ابھی جو تحریک عدم اعتماد اور اس سے جڑی جو بھی سیاسی منظرنامہ ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. جو روز بروز کی ڈیولپمنٹس ہیں، روز بڑی تیزی سے ایک سیاسی افق پر چینجز رونما ہو رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ہم گزشتہ 3.5 یا 4 سال کے جو عرصہ ہے، بالخصوص جو 2018 کے الیکشن کے بعد کا جو بھی سیاسی منظرنامہ ہے، اس دوران اگر ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو سیاسی اس کا جو فیز ہے یا جو پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں وہ اس عرصے میں کیا وہ مضبوط ہوئی ہیں یا وہ کمزور ہوئی ہیں؟ اور اگر وہ مضبوط ہوئی ہیں تو ان کی مضبوطی کے کون کون سے عوامل ہیں، کون کون سے محرکات ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. سیاسی قوتوں سے مراد شاید آپ کی جمہوری قوتیں. تو دیکھیں، بہرحال جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ہمارے ملک میں، ہم عام طور پہ سیاسی پارٹی کے عنوان سے ہی انہیں جانتے ہیں. تو چونکہ سیاست کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے باہر بھی ہے، اصل میں میڈیا بھی اس میں آئے گا، نظری سیاست تو وہ بھی کرتا ہے. تو ہمیں یعنی جمہوری اقدار کی بات کرنی چاہیے کہ جمہوری اقدار پروان چڑھی ہیں، پیچھے گئی ہیں. تو سوال اگر اس طرح ہم سامنے رکھ لیں تو بات ذرا وسیع تناظر میں ہو سکے گی. تو ویسے تو پوری دنیا میں ایک رجحان آیا نا پچھلے 8-10 سالوں میں، اور اگر پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایرا جو چھن کے ہمارے سامنے آتا ہے وہ تو 2018 ہی سے آتا ہے، لیکن یہ کہ ایک پروسیس ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 1999 سے چلا ہے یا پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. اور وہ ہے اصل میں یہی جمہوری اقدار کے مقابلے میں آمرانہ جو ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا ٹکراؤ ہے، اور یہ پاکستان میں مسلسل چل رہا ہے. اور جیسے جمہوری قوتیں آپ نے کہا یا جمہوری اقدار کہا، وہ ہمیشہ یعنی وہ کبھی بھی پاکستان میں ایسی مضبوط نہیں رہی ہیں کہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکیں. آپ دیکھیں، اگر آپ آئین، انڈیا نے آزاد ہمارے ساتھ ہوا اور 1949 میں اپنا آئین بنا لیا، تو ہم 56 تک نہیں بنا سکے، اور جو ہی بنایا تو پھر 58 میں مارشل لا لگ گیا، آئین پھر جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. 62 میں جو آئین بنا وہ کوئی قوم کے امنگوں کا آئینہ دار نہیں تھا، وہ ایک مارشل لا کے یعنی چھتری تلے واحد کی امنگوں کا ترجمان تھا، یعنی قومی امنگوں کا ترجمان نہیں تھا، تو بلکہ وہ ایک فرد واحد کی امنگوں کا ترجمان تھا. پھر یہ جو 73 کا آئین بنا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی جو نمائندگان تھے انہوں نے بنایا، لیکن اس میں ترمیمیں، قدغنیں، جو ہے نا مختلف جو ہے نا 58 2 بے کا غلط استعمال وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ ایک کشمکش آپ کو نظر آئے گی، جمہوری اقدار ورسز آمرانہ سوچ. تو اس میں ہوتا یہی رہا ہے کہ چونکہ عوام کے اندر ایک جمہوری اقدار کا میلان رہا ہے، تو دکھاوے کے لیے جمہوری پارٹیاں تشکیل دی جاتی رہی ہیں اور اپنے گملوں میں تیار کی جاتی رہی ہیں، اور افراد بھی تیار کیے جاتے ہیں. اچھا، حادثے یہ ہوتے رہے اس آمرانہ سوچ کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس کو آپ تیار کرتے ہیں تو وہی کچھ عرصے کے بعد جب اسے عوام سے پذیرائی ملتی ہے، وہ اسے واقعی اپنا نمائندہ سمجھ لیتے ہیں،
تو آپ اس سے خطرہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس کو اگر جو قوت ہم نے دی ہے وہ قوت اگر اسے عوام سے مل گئی تو یہ ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے گا. اور یہ جو خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک خوف ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور خوف پھر آپ کو پریمپٹیو میئر لینے پہ مجبور کرتا ہے. یہاں سے پھر عوامی نمائندے اور آپ کے درمیان جو ہے نا ایک غلط فہمی جنم لیتی ہے، جو پھر کسی نئے سیاسی حادثے پہ منتج ہوتی ہے، جو اس میں پھر وہ 1999 والے مارشل لا کو لے ہیں جو پرویز مشرف نے لگایا تھا، اور پھر 2001 میں یو ٹرن، یہ ذہن میں رکھیں. تو یہاں سے ایک سوچ چلی ہے پاکستان کے بارے میں، یار یہ جو بھی ہم نے عوامی تجربہ کیا ہے، اگرچہ کہ اپنے پروردہ لوگوں کے ہاتھوں کیا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ہم سے باغی ہو جاتے ہیں. تو یہ سیاسی پارٹی والا نظام جو ہے نا، اس کو ختم کر کے چائنا ماڈل، اصل سوچ تو یہ تھی جو ہم نے دیکھا، جس کو ہم نے کامیاب سمجھا، وہ چائنا ماڈل ہے، جو اصل میں ون پارٹی رول ہے، یعنی ایک پارٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت ہوتی ہی نہیں، پارٹی نہیں ہوتی. اور پھر اس کو ہم نے اسلامائز کیا، اسلام میں بھی ایک ہی پارٹی ہے، یعنی اسلام کے ساتھ بھی کھیل کھیلا، خواہش امنگ مفاد اپنا، لیکن یہ کہ ایسے دانشور کہ جو جی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، کچھ سادہ لو ہم جیسے وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. تو وہ پھر اس کے تحت اصل میں کبھی قومی حکومت، کبھی جو ہے نا گلدستہ قیادت، کبھی بنگلہ دیش ماڈل، ٹھیک ہے نا، یہ چلتی رہی. پیچھے اصل میں جو اگر اسے خالص پولیٹیکلی ڈیفائن کریں تو وہ یہ سوچ تھی ون پارٹی رول، ٹھیک ہے. پھر اس نے آ کے ایک جو متشکل ہونے کی شکل اختیار کرنے کی صورت کی، یہ پروسیس ہے جو 2011 میں شروع ہوا ہے، جب لاہور کا عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا. ان کی اپنی امنگیں تھیں، یعنی عمران بنی وہ ایک بیسیکلی کھلاڑی، وہاں سے انہیں شہرت اور وہ جس طرح بھی ملے اس کا کریز. پھر اس جذبے نے، جو جذبہ محرکہ انہیں سیاست میں لے آیا، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب آپ کیسے خبروں میں رہیں گے، اخباروں کے فرنٹ پیج کی زینت کیسے بنیں گے، آپ نے رفائی کام کیے، اس سے بھی وہ چیز نہیں ہوتی، تو آپ نے ڈیفینیٹلی پھر سیاست میں آنا ہے. تو آپ کی اپنے بس کچھ یعنی ایمبیشنز ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ٹھگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو آپ کے لالچ پر آپ کو ٹھگتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بنا بنایا کھلونا ان کو مل گیا، تو ون پارٹی رول کا وہ تھا، اور یہ سمجھا گیا کہ یہ ان کو تو بس اپنی شہرت سے غرض ہے، اور یہ ہمارا کام، یعنی ہمارے کام کے بندے ہیں. تو یہاں سے ان کی پروجیکشن کا عمل شروع ہوا ہے، یا ان کو بنانے کا عمل شروع 2011 آنورڈ، ٹھیک ہے. جو عناصر پیچھے کار فرما تھے وہ مطلب ان کو آپ کہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ نہ کہیں، مفاد پرست عناصر کہیں، جو کسی بھی اسٹیبلشڈ ادارے کے اندر گھس کے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اسے نیٹ ورک کہیں، ایک خاص سسٹم کے لوگ کہیں، یہ لوگ تھے جو اس کے پیچھے تھے. اور بعض بزنس سے متعلق لوگ بھی تھے، میڈیا سے متعلق لوگ بھی تھے، کچھ ان کے دیوانے عاشق بھی تھے، اور ظاہر ہے جو بھی نوجوان ہوتے ہیں وہ تبدیلی کے خواہش مند ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ ہوتے ہیں نا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ تو آپ دیکھیں امریکہ سے لے کے یہ پوری دنیا کا ٹرینڈ ہوتا ہے، تبدیلی انسان پسند کرتے ہیں. تو اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے پھر 2014 دھرنے، اس کے بعد پھر یہ ایک جو ہے نا کبھی ایک اوپر کبھی دوسرا، پھر پاناما، کرتے کرتے 2018 میں جا کے وہ ہمارا آئیڈیل نظام آ گیا. لیکن ابھی بہت ساری اس کے اندر مسائل تھے. نظر تو 2008 میں آ گیا تھا کہ یہ جو میڈیا جس طرح کی مشرف صاحب نے اس کو آزادی دے دی ہے، تو یہ جو بھی جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو یہ بھاتا نہیں ہے، اس پہ قدغنیں آئیں گی، اس میں مس فٹ ہے، جی اس میں مس فٹ ہے. اور اندازہ پرانے تجربے کی روشنی میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جمہوریت کا وقت بہت محدود ہے اور مارشل لا لگے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ نے ہائی بلڈ والا ایک نظام بنا لیا، یہ جو مارشل لا سے بدتر تھا، کیونکہ مارشل لا میں بہرحال سارا الزام آپ کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مارشل لا میں بھی کچھ نہ کچھ جمہوری رویے آپ کو رکھنے پڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. یہاں تو سارا الزام کسی اور پہ جانا تھا، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اس سے بدترین نظام تھا. ایسا جو ہے نا ایوب خان کا تو ہم نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے وہ کیونکہ وہ جو صاحب تھے جو پنجاب میں، وہ جو ادھر مغربی پاکستان میں نواب افقال آباد صاحب، تو ان کو وہ بڑے کچھ کہتے ہیں سخت مزاج تھے. تو پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا، ہمیں اتنا نہیں اندازہ، لیکن جو ہم نے یہ دیکھا ہے نا، تو یہ 70 کے بعد جو ہے نا سب سے بدترین فسطائی دور یہ گزرا ہے 2018 سے 2022 تک.
حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور سے بھی زیادہ ضیاء الحق کا تو مطلب اس میں تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تھا، جو اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا جی کوئی خبریں جو ہے نا کچھ اخباروں میں وہ آ جاتی تھی، یعنی وہ پیج خالی کالم خالی آ جاتا تھا، یعنی سنسر ہو گئی، پتہ لگتا تھا سنسر ہو گئی. تو یہاں آپ دیکھیں نا جو لوگ آزادانہ رائے رکھتے تھے ان کو نکالا گیا، نوکریوں سے نکالا گیا، مین اسٹریم میڈیا سے ہٹایا گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ اصل میں وہ مارشل لا کی جگہ پہ اس طرح کا ایک نظام لا کر تو اس سے کام سارا وہی آمرانہ لیا گیا. یہ بدترین فسطائیت کا دور ہے، اور ایسا مارشل لا شاید پاکستان میں بھی نہیں، یعنی اس طرح کے امپیکٹ کے ساتھ کبھی نہیں آیا تھا. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جو اصل منصوبہ تھا وہ تو 2028 تک کا تھا، پورا نظام میچور کر دینا تھا، اور 2028 تک آپ نے ساری سیاسی پارٹیاں ختم کرنی تھی. 10 سالہ پلان کا حصہ 10 سالہ پلان کا حصہ تھا یہ ساری سیاسی پارٹی، یعنی یہ چائنا ماڈل، ایرانین ماڈل، یہ خود خان صاحب کہہ رہے تھے میرے ساتھ وعدہ 2028 تک کا ہے. یہ مطلب ہم کوئی تکے تو نہیں لگا رہے، یہ ساری وہ باتیں جو اندر ریکارڈ ہیں. تو اس میں تو پھر یہی بننا تھا نا کہ جی ون پارٹی رول. صحیح ہے. وہ اگر ناکام ہو گیا ہے اور یہ جو حالات جو بن گئے ہیں، جو کچھ ابھی نظر آ رہے ہیں فوری طور پر، آگے کیا ہوگا ہم کچھ نہیں جانتے، کیونکہ بہرحال کبھی آپ پلٹ کے بھی تو جپٹتے ہیں. صحیح. اور جو مطلب ہے جس طرح کے ہمارے رجحانات میلانات اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، معروف معنی میں جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو وہ پلٹنا جپٹنا تو پھر اس جنگ کا حصہ ہے نا. تو اگر کوئی پلٹنے اور جپٹنے والی بات نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جمہوری اقدار کو یعنی ایک ریزسٹنس آئی ہے اور جمہوری قوتوں نے طاقت پکڑی ہے، مؤثر ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ پورا پلان چوپٹ ہوا ہے. صحیح. اگر آگے حالات اسی مثبت رخ پر آگے بڑھتے ہیں. اور اس لیے میں نے اقدار کی بات کی تھی، جمہوری پارٹیوں کی بات نہیں کی تھی، سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کی تھی، کہ اس میں سیاسی پارٹیاں ان کا رول اتنا اہم نہیں ہے. پھر کون سے طبقے کا رول؟ بلکہ اس میں آپ اگر یہ کریڈٹ ملنا چاہیے صحافیوں کا رول ہے، میڈیا پرسنز کا. میں نے میڈیا کا رول نہیں ہے، مین اسٹریم میڈیا کا رول نہیں ہے. مین اسٹریم میڈیا کو لے کے چلتے ہیں جو میڈیا ہاؤسز ہیں. میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں وہ اسٹیبلشڈ اداروں کے ساتھ اسٹیبلشڈ تعلقات رکھتے ہیں، وہ ان سے دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتے. یہ آپ لوگ گن لیں جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، یہ تو پھر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم انہیں مل گیا. ٹھیک ہے نا. کیس جنگل میں اکیلا نہیں ہوا، مطلب طے تو یہ تھا کہ کیس جنگل میں اکیلا مرے، لیکن کیس جنگل میں اکیلا نہیں ہوا، وہاں اور دیوانے مل گئے. ٹھیک ہے. وہ ان کے آپس میں شاید کنیکشن بھی ہو گئے. اور پھر یہ جو یوٹیوب چینلز بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جن لوگوں نے آوازیں بلند کی، جنہوں نے ماریں کھائیں، جو اٹھائے گئے، مسنگ ہوئے، تو یہ تو ساری جنگ انہوں نے لڑی ہے، قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اور سیاسی پارٹیوں میں بھی کچھ دیوانے ورکرز تھے جنہوں نے یعنی اس جنگ میں ان لوگوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے. سیاسی پارٹیاں تو کوئی بیانیاں بھی نہیں دے سکی. ایک نواز شریف ہے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کو اس کی پارٹی لے کے نہیں چل سکی، میرے حساب میں تو نہیں لے کے چل سکی. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ اس کی بیٹی وہ کھڑے رہے یا کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد سارا اس کو جو طاقت دی ہے یا ان اقدار کو مضبوط کیا ہے یا ان کے لیے ریزسٹ کیا ہے، مزاحمت پیدا کی ہے، تو وہ آپ کے جو ہے نا. اور بڑی خوشی کی بات یہ ایک اور یعنی پارٹی کی حیثیت سے اگر یہ کسی نے کام کیا نا تو وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کریڈٹ یعنی جو جاتا ہے تو سیاسی پارٹیوں میں مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو. صحیح. اور ادھر جو ہے نا نظری سیاست کرنے والوں کو میں جو میڈیا پرسنز جنہوں نے کہ اپنی نوکریاں گنوائی ہیں. صحیح. اور اس کے لیے سٹینڈ کیے. باقی بھی بہت کچھ ہوا ہے، میں صرف میں ایک موٹی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو تشدد کا ہر حربہ اختیار کیا جاتا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کے بس میں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی حیثیت جو ہے عالم اسلام کے باقی جو ممالک ہیں، جس طرح ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عملاً جو ہے ون پارٹی رول جو ہے آ چکا ہے. یہی بنگلہ دیش ماڈل تھا. عرب ممالک میں بہت عرصے سے پرانا، وہ تو بادشاہوں والا ہے. لیکن پاکستان کی حیثیت اس حوالے سے ایک منفرد ہے اور کافی مثبت رول پلے کیا پھر پاکستان کے عوام نے یا جمہوری اقدار رکھنے والے. یہ تو ہماری جمہوری اقدار آج کی نہیں ہے. یہ کوئی مطلب یہ کوئی آپ نے ملک کہاں سے پھر ٹریس بیک کرتے ہیں؟ آپ نے ملک اسی اصول پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اصل اس کا تعلق تو انسانی شعور کے ساتھ ہے، بیسیکلی یعنی سیاسی شعور کے ساتھ ہے. دیکھیں بیسیکلی دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے، اور دنیا کا ٹرینڈ اب یعنی جب آپ گلوبل ولیج کہتے ہیں تو دنیا کا ٹرینڈ سے آپ لا تعلق تو نہیں رہ سکتے.
تو چونکہ انڈیا بہرحال سیاسی طور پر بھی، یعنی میں متحدہ انڈیا کی بات کروں، سیاسی طور پر بھی، علمی طور پر بھی اور باصلاحیت لوگوں کے اعتبار سے بھی وہ باقی مسلم ورلڈ سے ہمیشہ آگے رہا ہے. ٹھیک ہے، وسائل بھی ایک زمانے میں بہت تھے، یعنی آپ سعودی عرب بھی آپ کی کھا رہا تھا تیل نکلنے سے پہلے. تو اب آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے، تو اس چیز کی وجہ سے وہ جمہوری اقدار یہاں پہ پہلے ہی سے بڑی مضبوط تھی. پاکستان بننے سے آخر پاکستان بنا ہی جمہوری رویوں کے نتیجے میں نا، یہاں پہ کوئی انقلاب کے نتیجے میں تو پاکستان نہیں بنا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم ورلڈ میں پاکستان اس اعتبار سے یعنی سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ چیز بہرحال جو ہمارے سابقہ حکمران تھے ان کو بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ جتنا سیاسی شعور کا فقدان ہوگا اتنی غلامی جو ہے نا آسان ہوگی، ڈکٹیٹرشپ اتنی آسان ہوگی اور مستحکم ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور جتنا سیاسی شعور بڑھتا چلا جائے گا، اپنے حقوق کا احساس ہوتا جائے گا، شعور بڑھے گا، اتنا ہی جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ مشکل ہوتی چلی جائے گی. صحیح. خالد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے جیسے حکومتوں کو اس میں ایک جملہ رہ گیا میرا، وہ جو آپ کے اس میں یہ دیکھیں، مسلم لیگ تو بنی 1906 میں، جو مسلم لیگ بنی تھی وہ کوئی سیاسی پارٹی اس طرح کی نہیں تھی. وہ تو جب قائد اعظم آئے تو وہ سمجھے 1930-35 کے بعد مسلم لیگ ایک باقاعدہ عوامی جماعت بنی ہے. تو اس سے پہلے مسلم جو کمیونٹی تھی اس کی لیڈرشپ علماء کے پاس تھی. اب میں نے ذکر کیا نا مولانا فضل الرحمان، ٹھیک ہے، اور ان کی پارٹی، تو یہ کون سی روایت لے کے چل رہے ہیں؟ یہ کوئی پاکستان بننے کے بعد کی روایت نہیں ہے. یہ جو انگریز کے خلاف ساری مزاحمت ہوئی ہے یہ اس روایت کے امین ہیں. جمعیت علماء ہند کی جو جمعیت علماء ہند، ٹھیک ہے نا. یہ شیخ الہند ہوں یا یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد جتنا کچھ ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند، جو ایک تو یہ ہے نا اب دارالعلوم جو آپ دیکھتے ہیں جن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک وہ جو درخت کے نیچے ایک آدمی نے جو وہ ایک کام کا آغاز کیا، وہ ایک پوری تحریک ہے اپنے اندر، مزاحمت کی تحریک ہے. اور وہ یوں سمجھے آف شوٹ ہے اس کی کہ جو تحریک شہیدین تھی. تو یہ ایک ہماری بڑی بہت طویل تاریخ ہے جس کا ایک جو ہے نا اثاثہ ہے ہمارا، جو ہمارے ماضی کا، کہ جس کے ہم امین ہیں. اور یہ سارا اس وقت بہرحال اس کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ یا یہ کہنے کہ ان اقدار کے امین ہونے کا اظہار اگر کسی شخصیت یا اس کے ذریعے سے ہوا ہے تو وہ فضل الرحمان ہیں. یعنی اس کا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے، مطلب یہ اس پورے سلسلے کو جانا چاہیے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اس سلسلے کے یعنی ان کے سیاسی سوچ، اپروچ، گہرائی تو وہ اس ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. صحیح. خالد صاحب، پاکستان میں جب حکومتوں کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے اقتدار میں آئے ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً شروع کا تو جو 6 ماہ 1 سال کا پیریڈ ہے وہ تو اتنی اس طرح سے ڈسٹربنس نہیں ہوتی، لیکن بعد میں جب ایک ٹائم ان کو گزرتا ہے، خاص طور پر تیسرا اور چوتھا سال کسی بھی حکومت کا، وہ بہت نازک ہوتا ہے. ہم نے پچھلے 2-3 ادوار میں یہ دیکھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہونے کے بجائے وہ مزید کمزور ہونے لگ جاتی ہیں اور بس یہی لگتا ہے کہ بس حکومت آئی کہ گئی؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومتیں ہماری ڈگمگانے لگتی ہیں؟ اصل میں دیکھیں وہ یہ مسئلہ ہے نا کہ عوام کو وہ کچھ لارے لپے لگا کے، کچھ جھوٹے سچے وعدے کر کے، کچھ امیدیں دلا کے، ویسے بھی ہمارے سیاستدان مدبر سیاستدان تو نہیں ہیں، یہ آلموسٹ پولیٹیکل اینیمل ہے. تو وہ اپنے وقتی ان چیزوں کو دیکھ کے تو لوگوں کو لارے لپے لگا دیتے ہیں. تو جو پہلے ہی بجٹ میں سارے جو ہے نا مایوسی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. تو سیاسی پارٹی کی ساری طاقت عوام ہے. عوام کے اندر جب ان کے حوالے سے مایوسی آنے لگتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں طاقتور ہلکے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے آپ کو اور مجھے جا کے یہ تیسرے اور چوتھے سال نظر آتے ہیں. یہ پہلے سال ہی پروسیس شروع ہوئی ہے. آپ کے پاس پہلے 6 مہینے ہنی مون پیریڈ ہے، اس میں اگر آپ کچھ کر لیں تو کر لیں، اور اس وقت آپ کر نہیں سکتے. ابھی آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس اگر قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں تو ابھی سینٹ میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ادھر آپ نے وعدے اتنے بڑے کیے ہوتے ہیں کہ جن کے وسائل نہیں ہوتے. تو آپ سچ یعنی آپ نے عوام کو کبھی
حقیقت بتائی نہیں ہوتی نہ جب آپ اپوزیشن میں ہیں اس وقت حکومت کی مخالفت کی وجہ سے ہر الزام آپ حکومت کو دے دیتے ہیں اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں, عوام کو نہیں بتاتے. مخالفت برائے مخالفت مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کی مجبوری ہے یہ قدم اٹھانا, اس وقت آپ اس کی حمایت نہیں کرتے یا اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے, عوام کو آپ لارا لپ لگاتے ہیں اپنے ہمدردی لینے کے لیے کہ یہ حکومت غلط کر رہی ہے. تو جب آپ آتے ہیں تو وہ پھر اسی پارٹ تلے آپ آ جاتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہوتی ہے, اور دوسرا وہ بہرحال شاطر کا اپنا ارادے ہوتے ہیں اور ان ارادوں کے تحت وہ ان کو الو بناتے ہیں بڑے آسانی سے, ان کی اسی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے. صحیح. تو سیاسی پارٹیوں کا تو ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ سیاسی پارٹیوں کا یہ بھی ہے کمزوری کا کہ چلیں آپ فوری طور پہ نہیں کر سکتے تو آپ 3 سال کے بعد بھی کر لیں, لوگوں کو شعور دیں, بتائیں یہ ہے وہ ہے, لیکن اس وقت آپ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں کسی اور کے ہاتھوں. کیوں؟ آپ کی پارٹی طاقتور نہیں ہے. آپ بہت ہمت کریں تو ایک جلوس لے کے اسلام آباد سے واپس لاہور چلے جاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے نا. ابھی کل کی بات ہے جو ایک حکومت نے فاؤل پلے کیا, حکومت نے کیا یا جس نے کیا, جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ لارجز کے اندر فوج پولیس داخل ہوئی, وہ جو بھی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوا, تو اس کو مطلب کسی جماعت کوئی کچھ نہیں کر سکی. فضل الرحمان صاحب نے قدم اٹھایا نا جی, راتوں رات مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واقعی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ ایک طاقتور پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ سکتی ہے. اور لوگ سڑکوں پر کیوں جس وجہ سے بھی آئیں, چلیں وہ ان کا ایک اور وہ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے اس کو چھوڑیں, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو سڑکوں پر کیسے لے کے آ سکتی ہے؟ اس کا تو مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ کیسے لے کے آ سکتی ہے؟ وہ جب لوگوں کو ان کے حقوق کا شعور دے گی, پہلی بات جب انہیں حقوق کا شعور دے گی تو ڈیموکریسی جو وہ چاہتی ہے کہ ملک میں ہو, ٹھیک ہے نا, شرکت اقتدار سب کو حاصل ہو, تو وہ اپنی پارٹی میں اس ڈیموکریسی کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ وہاں خاندانوں کی اجارہ کیوں بنائی گئی ہے؟ ٹھیک ہے, نظام چلتا رہتا ہے, نظام چلے گا, آپ کی مانیں گے لوگ. آپ کہیں اس کو ٹکٹ دو تو لوگ ٹکٹ مل جائے گا اس کو, آپ کہیں اس کو صدر لگا دو پنڈی کا, وہ صدر بن جائے گا, چلے گا نظام. لیکن جب پریشر آئے گا تو یہ صدر صاحب کیوں ریزسٹ کریں؟ ٹھیک ہے نا. یا اس صدر کے کہنے پر جو آپ کا مقامی کارکن ہے وہ کیوں باہر نکلے؟ تو اگر اس صدر کو عوام نے لگایا ہوتا, آپ نے نہ لگایا ہوتا, یعنی ڈیموکریسی آپ کی پارٹی میں ہوتی, آپ نے لوگوں کو اونرشپ دی ہوتی, جیسے آپ کہتے ہیں ملک کی اونرشپ ہماری ہے گراس روٹ لیول سے. جی, تو اصل تو ڈیموکریسی یہ ہے. ٹھیک, آپ اپنی پارٹی کے خود اونر بنے ہوئے ہیں, اس اونرشپ کو آپ کارکن کو کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کارکن کو یہ اونرشپ دیتے ہیں تو کارکن کو لگتا ہے یار میری مرضی چل سکتی تھی کہ فلانے بندے نے نہیں چلنے دی, پھر وہ اس کا حق مارا جاتا ہے, اس کے اندر ایک غیرت پیدا ہوتی ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے. تو حق تو آپ نے بھی اسے نہیں دیا ہوا تھا, تو کیوں کھڑا ہو؟ صحیح. تو سیاسی پارٹیاں اصل میں اس وجہ سے کمزور ہوتی ہیں کہ ان کے اندر خاندانوں کی اجارہ داریاں ہیں. آپ انہیں اگر بنائیں عوامی پارٹیاں, لوگوں کی پارٹی, یوورز پارٹی بنائیں, تو پھر ان کے اندر وہ طاقت آئے گی کہ یہ ٹینکوں کے آگے لیٹ سکیں. صحیح. اس کا دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں تو ابھی تو آپ نے بات کی کہ حکومتیں اس وجہ سے کیونکہ کمزور ہوتی ہیں, سیاسی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, یا جمہوری حکومتیں اس وجہ سے کمزور ہوتی ہیں کیونکہ ان کی گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ مؤثر ان کی یعنی پہنچ نہیں ہوتی, یا ان کی اس طرح جو ہے نا ایک عاشقانہ تعلق جو ہوتا ہے نا, والہانہ تعلق عاشقانہ تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے, اپوزیشن جو یعنی موجودہ اپوزیشن ہے وہ کل کو اگر نئی حکومت بن جاتی ہے تو ایک محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ڈیل کر کے آ رہی ہے. تو ان کی پھر کیا مجبوری ہے, یہ بتائیے, یہ کیوں کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اچھا آنے والے جو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے نا, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مدبر نہیں ہے, جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں. ٹھیک, یہ پولیٹیشینز ہیں. ایک لفظ اس وقت تو میں نے ویسے میرے آ گیا تھا وہ ٹھیک ہے کہ جیسے اینیمل ہوتا ہے نا, سمیل کرتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے یا موٹیویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیاستدانوں کا بھی یہی ہے, ایشو نظر آیا ایکسپلائٹ کرو, موقع ملا ایکسپلائٹ کرو, اویل کرو, ٹھیک ہے. تو نقصان کل کیا ہوگا اس کو نہیں دیکھتے.
صحیح. مطلب اتنے دور وہ دیکھتے ہیں. شارٹ سائٹڈنس ہے. شارٹ سائٹڈنس. ٹھیک. ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے جو اس سے ذرا بڑا ہے وہ یہ ہوتا ہے, یہ سمجھ لیں جو چینج میرے اور آپ کے دل میں ہے یا لوگوں کے دلوں میں ہے, جس کے ہم نے لوگوں کو وعدے کیے ہوئے ہیں, وہ اصل میں ایک ریولوشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ریولوشن کے بغیر وہ چینج نہیں آ سکتی. یہ تو تلپٹ کرنے کا معاملہ ہے. اور اگر آپ تدریجن لے کے آنا چاہتے ہیں تو 70 سال ہو گئے ابھی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. وہ تو رجیم چینج نہیں ہے, کلاس چینج کا مسئلہ ہے. اوپر کو نیچے, نیچے کو اوپر کرنے کا مسئلہ ہے. یہ تو ریولوشن ڈیمانڈ کرتا ہے. پولیٹیشین جو ہے وہ سسٹم کا بندہ ہے, اس نے اس نظام کے اندر کھیلنا ہے. ابھی بڑی پیاری بات کی ہے پچھلے دنوں فضل الرحمان نے, ہم کوئی انقلاب تھوڑی لا رہے ہیں. تو جب بھی آپ سسٹم کے اندر ہیں تو سسٹم میں سٹیکس ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بھی ہو جائے, یا تو چیز جائے گی بالکل کلیش کی طرف. آپ کلیش افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں تو گیو اینڈ ٹیک, کمپرومائز. صحیح. ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے بہتر کھیلا ہے یا نہیں کھیلا, گین کتنا کیا ہے, لوز کتنا کیا ہے. یہ بہرحال آپ کی ٹیکٹس ہیں, لیکن پریمیسز وہی رہیں گے. ظاہر ہے اس کے اندر رہنا ہے تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا. کبھی بھی آپ کی پوری بات نہیں مانی جا سکتی. پوری منوانی ہے تو ریولوشن لے کے ہیں. تو یہ ڈیل کے بغیر نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ڈیل تو ہوگی. آپ کو مطلب کچھ لوگوں کو جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی محفوظ رستہ دینا ہوگا, نہیں دیں گے, ضد کریں گے, تو پھر یا تو آپ کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا, آنے دیا جائے گا تو ڈسٹیبلائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. کمر میں درد ہوگا. ٹھیک. بس وہ جو بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ چلے گا. تو نہیں تو آپ نے اگر اسموتھ سیلنگ کرنی ہے تو ڈیل کر کے آنا پڑے گا. ہر ایک کے مفادات ہیں نا. جیسے سیاستدان اگر ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو وہ پھر جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں, تو اسی طرح دوسروں کے بھی مفادات ہیں تو ان کو تو جی ٹی روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو, تو ایک ہو کریں گے, یہ دو ملاتے چلے ہیں. ضیاء الحق نے کہی تھی یہ بات. صحیح صحیح صحیح. تو چلیے خالد صاحب, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے ہم آگے پھر کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج تک کا شو. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے اسی گفتگو کی کنٹینیوٹی میں چلیں گے, اور جو موجودہ اس وقت کے سیاسی حالات ہیں اس پر مزید تفصیل میں خالد صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.